واحلل صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ایک حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے امام منذری رحمہ اللہ الترغیب و ترہیب پہ لائے ہیں، اس کی سند صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جن کا لقب خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت کی، ہمیشہ آخرت کی فکر ان کے دماغ میں چلتی رہتی اور ان کے دل میں پیوست تھی کہ آخرت میں کیا بنے گا، حساب و کتاب والا دن بڑا شدید ہے، کیسے کامیابی حاصل کروں گا، یہ ان کی توازن تھی۔ حالانکہ نبی علیہ السلام آپ کو بشارت دے چکے تھے، ایک موقع پر دعا دی تھی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ، اے اللہ انس کا مال بڑھا دیں اور اس کی اولاد میں برکتیں فرما اور اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا کہ اس کو شمار نہ کر سکے، اتنی اولاد دی کہ ان کے نام پر یاد نہ رہ سکے۔ فرمایا کرتے تھے کہ 2 چیزیں مل چکی ہیں اور تیسری کا انتظار ہے، لیکن پھر بھی آخرت کی فکر، آخرت کا خوف دل میں ہمیشہ قائم رہتا، سوچتے رہتے۔ ایک دن ایک نقطے کے بارے میں سوچا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو، عرض کیا کہ اسألک ان تشفع لی یوم القیامہ، میری کچھ صدا ہے آپ سے، ایک سوال ہے کہ آپ قیامت کے دن میری شفاعت کر دیجیے۔ یہ سوچ ان کے دل میں آئی کہ نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی آخرت کی کامیابی کی سب سے مضبوط بنیاد ہے۔ شفاعت کا تقاضا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی فاعل ذلک انشاءاللہ، انس ٹھیک ہے میں ایسا کروں گا، آپ کی شفاعت کروں گا انشاءاللہ۔ انہوں نے ایک اور سوال کر ڈالا کہ این اجدک یوم القیامہ، قیامت کے دن میں آپ کو کہاں پاؤں گا، کیسے آپ کو تلاش کروں؟ اتنا بڑا میدان محشر جہاں اربوں خربوں لوگ ہوں گے اور سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے، تو آپ کو میں کہاں ڈھونڈوں گا؟ نبی علیہ السلام نے 3 مقامات کی نشاندہی کی۔ اول ما تطلبنی عند الصراط، سب سے پہلے مجھے تلاش کرنا اس مقام پر جہاں پل صراط شروع ہوگا، جو جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا جس کو لوگوں نے عبور کرنا، جو کہ جنت کا راستہ ہے۔ تو سب سے پہلے وہاں تلاش کرو۔
عرض کیا کہ اگر وہاں نہ ملے پھر تو فرمایا کہ پھر عند المیزان جہاں ترازو قائم ہوگا اور بندوں کے اعمال تولے جائیں گے وہاں آ جانا، وہاں مل سکتا ہوں۔ اور اگر وہاں بھی نہ ملا تو تیسرا ٹھکانا ہے عند الحوض، حوض کوثر کے پاس، جو قیامت کی ایک بہت بڑی نعمت اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ حوض کوثر جس میں جنت کی 2 نہروں کا پانی گرے گا، اور اپنی امت کو آپ جام بھر بھر کے پلائیں گے تو وہاں پہنچ جانا، وہاں مل سکو۔ یہ پوری حدیث جو آپ نے سن لی، اس حدیث کی بنیاد پر 2 باتیں کرنی ہیں آج۔ ایک مسئلہ شفاعت، اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان 3 مقامات کا تعین کیوں کیا کہ 3 میں سے کسی ایک مقام پر ملوں گا، جو پل صراط کے پاس یا میزان ترازو کے پاس اور یا حوض کوثر کے پاس۔ ان 3 مقامات کی کیا اہمیت ہے اور ان 3 مقامات کا ذکر آپ نے کیوں کیا، یہ 2 باتیں آج کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ مسئلہ شفاعت جو ہے یہ حق ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت کی شفاعت حق ہے اور ثابت ہے۔ کچھ گمراہ فرقے نہیں مانتے، جیسے خارجی تھے، معتزلہ تھے، کیونکہ شفاعت اہل کبائر کے لیے، وہ اہل توحید جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے، وہ توحید کی برکت سے نبی علیہ السلام کی شفاعت سے محظوظ اور مستفید ہو گئے۔ چونکہ خارجی اور معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے اور کافر کے لیے شفاعت نہیں ہے، یہ عقیدہ ان کا باطل ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے، اہل سنت کی اجماع کے خلاف ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ شفاعت حق ہے اور قیامت کے دن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بہت سے شافع کھڑے کرے گا اور سب سے بڑے شافع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ شفاعت کے 2 ارکان ہیں، ایک ہے شفاعت کرنے والا اور دوسرا وہ جس کی شفاعت کی جائے۔ شفاعت کرنے والے کو شافع کہا جاتا ہے، جس کی شفاعت کی جائے گی وہ مشروع کہلاتا ہے، مشروع۔ شفاعت کرنے والا اور جس کی شفاعت کی جائے، یہ دونوں، شفاعت کرنے والا اور جس کی شفاعت کی جائے، اللہ کی اذن کے بغیر شفاعت پر قائم نہیں ہو سکے۔ کوئی بندہ اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے شفاعت نہیں کر سکے۔ آیت الکرسی یہاں پڑھتے ہیں، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، شفاعت کے رسول کے لیے، حتیٰ کہ بعض باپردہ عورتوں کو بے پردہ کیا جاتا ہے کہ چہرے سے نقاب اٹھا دو، حضرت صاحب آپ کو دیکھ لیں اور آپ کو قیامت کی پہچان لیں اور آپ کی شفاعت کر سکیں۔ بے حیائی کا مرکز ہے، یہ بات نوٹ کر لو، اپنی مرضی کے بغیر کوئی شافع نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ کوئی نبی بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام بھی جب شفاعت کرنے جائیں گے، آپ سب سے بڑے شافع ہیں، لیکن آپ شفاعت نہیں کر سکیں گے، سجدے میں گر جائیں۔ وہ طویل سجدہ ہوگا، اللہ کے حمد و ثنا ہوگی، اللہ تعالیٰ کے وہ محامد بیان کریں گے جو آج تک کوئی نہیں کر سکا، کوئی فرشتہ، کوئی نبی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا آپ کو تعلیم کرے گا اور آپ کے دل میں القاء کرے گا، طویل سجدہ ہوگا۔ ان شفاعت کی ہمت نہیں، جرت نہیں،
کلام کرنے کی ہمت نہیں، طاقت نہیں. ہم کو سنا گیا یہ طویل سجدہ جاری. بلاخر اللہ پاک فرمایا کہ یا محمد ارفع راسک صلی اللہ علیہ وسلم وقل تسمع واشفع تشفع. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھا دیجیے، اب بات کرو آپ کی بات سنی جائے گی، اور شفاعت کرو آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. تب آپ شفاعت کرو گے اللہ کے اذن کے بعد، اللہ تعالیٰ کے امر کے بعد شفاعت کریں. تو کوئی بندہ اپنی مریض میں شافع نہیں بن سکتا. یہ ساری شفاعت میں باطل ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے. جو حرکات ان مداروں پر انجام دی جا رہی ہیں سب کا سب شریعت مطہرہ سے بغاوت ہے. نبی علیہ السلام جو سب سے بڑے شافع ہیں، اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے امر کے بغیر شفاعت نہیں کر سکے. تو پہلا قاعدہ یہ ہے کہ شافع اپنی مرضی میں کسی کی شفاعت نہیں کر سکے، نہ اپنی مرضی میں شافع بن سکے. دوسرا مشہور یہ ہے جس کی شفاعت کی جائے گی وہ شفاعت شافع کی مرضی سے نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اختیار دے دے شفاعت کرو، اور جس کی چاہے وہ کرے نہیں. صرف شفاعت افراد کی ہوگی جن کی شفاعت کا اللہ اذن دے گا کہ آپ شافع بن چکے، فلاں کی شفاعت کر لو، فلاں کی کر لو، فلاں کی کر لو. جس کا ہم کہیں گے ان کی شفاعت کرنی اور کسی کی نہیں. دونوں معاملے اللہ کے اذن سے. اس کی دلیل قرآن کی آیت بلا یشفعون الا لمن ارتضی کہ شفاعت کرنے والے شفاعت نہیں کریں گے مگر صرف ان کی جن کی شفاعت میں اللہ راضی ہوگا اور اللہ کی اذن حاصل ہوگا، اللہ کا امر ہوگا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب میں طویل سجدے سے فارغ ہوگا اللہ کا اذن پا لوں گا شفاعت کرنے کے لیے اور شفاعت کے لیے جاؤں گا. یہ حد کے لیے حد کا اللہ تعالیٰ میرے لیے حد مقرر کرے گا کہ یہاں سے لے کر وہاں تک افراد کی شفاعت کرنی ہے اور کسی کی نہیں. اللہ حد متعین ہے. یہ شافع جس کو شفاعت کا اذن مل چکا ہے اپنی مرضی سے کسی کو مشہور نہیں بنا سکے گا. مشہور بنے گا تو اللہ کی مرضی سے، اس کے اختیار سے اور اس کے امر سے. اللہ پاک فرماتا ہے اللہ شفاعت جمیع، ساری شفاعت کا مالک اللہ ہے. شافع بھی اللہ کے اذن سے، اس کے امر سے شافع بنے گا اور مشہور بھی اللہ کے تعین سے بنے گا. ساری شفاعت اللہ کے لیے، کسی غیر اللہ کے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں. یہ مسئلہ شفاعت، یہ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے. اب اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہے؟ اللہ کس کی شفاعت چاہے گا. یہ بھی دین اسلام کے لیے ایک سماحت اور برکت والا معاملہ. ایک نعمت عظمی جناب انس ہے، شفاعت کا مطالبہ کیا، آپ نے قبول کر لیا. بعض اور صحابہ سے بھی ثابت، ابو بکر بن جراح رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی اللہ کے نبی نے یہ تقاضا کہ میری شفاعت کر لیجیے اور آپ نے وعدہ کر لیا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی تقاضا کیا کہ آپ بھی میری شفاعت کر لیجیے اور آپ نے قبول کر لیے. یقیناً آپ نے سوچا ہوگا دین اسلام بھی اسی سوچ کی موافقت کرتا ہے. یہ تو میرے صحابہ ایک کار ہے میرے پاس، شفاعت کر دیجیے، شفاعت کر دیجیے اور میں قبول کر رہا ہوں. لیکن جو لوگ بعد میں ہیں ان کا کیا بنے گا؟ وہ تو وعدہ نہیں لے سکیں گے، تقاضا نہیں کر سکیں گے، مطالبہ نہیں کر سکیں گے، ان کا کیا بنے گا؟ یہ تو صاحب رسول ہے، ایک کار ہے اور شفاعت کا تقاضا کر رہے، آپ اس سے وعدہ کر رہے ہیں، لیکن جو بعد کے لوگ ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اب یہ شریعت کی برکت اور سماحت ہے، ان کا حل بھی آ گیا، ان کا حل بھی آ گیا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لکل نبی دعوت مستجابہ، اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا مستجاب دے رکھی.
جو نہیں ہے اللہ نے اختیار دیا ایک دعا جو چاہو کر لو میں قبول کر لوں. اب دعا میں ہے ہر نبی وہ دعا کر چکا ہے اپنی زندگی میں دعا کا حق استعمال کر چکا ہے. جو میری باری ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی حکم دیا کہ تم بھی ایک دعا کر لو وہ ضرور قبول کرو. آپ کیا فرماتے ہیں ادخرت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ. میں نے دعا کا حق استعمال نہیں کیا اس دعا کو ذخیرہ بنا لیا قیامت کے دن کے لیے اپنی امت کی شفاعت کرنے کے لیے. دنیا میں حق استعمال نہیں کیا وہ قیامت کے لیے استعمال کروں گا امت کی شفاعت اور امت کی بخشش کے لیے. اگلا جملہ قابل غور یہ شفاعت ہر کی تو نہیں ہوگی. کہ وہی نائلۃ لمن مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا. اور یہ شفاعت حق میری امت کے ہر اس فرد کو نصیب ہوگا ہر اس بندے کو نصیب ہوگا جس کی موت شرک پر نہ آئی جو پوری زندگی توحید پر قائم رہا ہو جس نے شرک نہ کیا ہو اور اس کی موت توحید پر آئے اسے یہ حق پہنچے گا اسے شفاعت نصیب ہوگی. اب ایک ضروری قاعدہ ہمارے سامنے آ گیا کہ آپ شافع ہیں سب سے بڑے شافع ہیں. بہت سے صحابہ سے آپ نے شفاعت کا وعدہ کیا لیکن بعد والوں کا کیا بنے گا ان کے لیے قاعدہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے استعمال کرو امت کی شفاعت کے لیے. اور امت والے لوگ سن لیں کہ شفاعت کس کو ملے گی شفاعت کس کا حق ہے کس کو حاصل ہوگی. تمہارے مفہوم غلط کہ میں فلم مراج میں خود کر لو شفاعت مل جائے گی. حضور کی شان میں قصیدہ کہہ لو شفاعت مل جائے گی. شرکیہ نافع کہہ لو شفاعت مل جائے گی. یہ سارے باطل مفہوم ہیں. جس نے شفاعت کرنی ہے جو شافع بنے گا اس سے سنو کہ شفاعت کس کی ہو. وہ یہ نائلۃ لمن مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا. یہ صرف اس بندے کا حق ہے جس کی موت اس طرح ہے اس نے شرک نہ کیا ہو ہمیشہ توحید پر قائم ہے. اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال اللہ کہ قیامت کے دن صرف وہ خوش نصیب لوگ میری شفاعت کے مستحق ہوں گے جنہوں نے بالکل دل سے خالص اور مخلص ہو کر لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہو اور توحید کا کامل فہم ان کو حاصل ہو انہیں میری شفاعت نصیب ہوگی. یہ اہم ترین قاعدہ شفاعت کے تعلق سے کہ ہر بندے حق نہیں ہے ہر امتی کو نصیب نہیں ہوگی صرف اس بندے کو نصیب ہوگی جو کبیرہ گناہ کا مرتکب تو ہوا مگر صاحب توحید اس کی توحید کی برکت سے نبی اسلام کی شفاعت نصیب ہو. اور بھی شامل ہیں جو شفاعت کرنے والے وہاں بھی شفاعت کا فارمولہ توحید ہے. قیامت کے دن قرآن شفاعت کرے گا قیامت کے دن نبی اسلام شفاعت کرے گی قیامت کے دن بہت سی چیزیں شفاعت کرے گی. مثلا نبی اسلام پر کثرت درود پڑھنے والا حلت میں شفاعت یوم القیامہ اور قیامت کے دن روز شفاعت کرے حدیث موجود. مگر ساری شفاعتوں میں قاعدہ توحید کا ہر قاعدہ توحید کا مشرک کا نہیں شرک کرنے والے کا نہیں اہل توحید کا حق ہے. گو شرک کرنے والا کلمہ گو ہو لا اللہ پڑھتا ہو لیکن جو اس کا شرک اس کلمے کو توڑنے والا ہے اس کے لیے کامیابی کا کوئی امکان نہیں کامیابی کا کوئی امکان نہیں اس کے. بلکہ آج کا کلمہ گو مشرک اس دور کے مشرک سے بدتر ہے جو کلمہ نہیں پڑھتا تھا نبی اسلام کے دور میں.
ابو جہل، عتبہ اور شیبہ، ابو لہب، کلمہ کو نہیں تھے، شرک کرتے تھے، لیکن آج کے شرک کرنے والے ان سے کئی آگے نکل گئے. ارے وہ تو 360 بتوں کے پجاری تھے، دو دائرے شامل کر کے لات منات روزہ وغیرہ، اور آج کلمہ کو لوگوں نے لاکھوں جہر بت بنا دیے، لاکھوں معمول کھڑے کر دیے. ان کا شرک اس سے بدتر. قوم نوح کے مشرکین نے 5 معمول بنائے تھے، ان کے لاکھوں معمول تھا، لیکن کلمہ پڑھتے کلمہ کو نفع نہیں دے گا جب وہ جس کا فہم نہ ہو. حق توحید ادا نہ کرے. حق توحید کیا ہے؟ توحید کے فہم کا حق کیا ہے؟ توحید کے فہم 2 چیزوں کے ساتھ ہے، اور توحید کی تعریف بھی یہی ہے: افراد اللہ بالعبادہ بالربوبیہ بالالوہیہ نفی الاشراک. اللہ ایک ہے معبود ہونے میں، اللہ ایک ہے الہ ہونے میں، اللہ ایک ہے رب ہونے میں، اللہ ایک ہے اپنے سارے ناموں میں، ساری صفات میں اور سارے کاموں میں، اور اس کا ایک ہونے نفی اور اثبات کے ساتھ. نفی اور اثبات کے، یعنی پوری توحید نفی سے شروع ہوگی، اثبات پر ختم ہوگی. کیسے؟ کوئی معبود نہیں ہے، نفی آغاز ہے توحید کا، صرف ایک اللہ، یہ اثبات. ہر توحید کے نفی سے آغاز ہوگا، اثبات میں اختتام ہوگا. کوئی رب نہیں ہے، یہ نفی ہے، صرف ایک رب ہے، یہ اثبات ہے. یعنی پہلے سارے معبودان باطلہ کا انکار کرنا پڑے گا، پھر ایک رب دعویٰ کا اقرار کرنا پڑے گا. خالی اس بات سے توحید مکمل نہیں ہوگی. خالی اس بات کافی نہیں ہے جب تک اس بات پر نفی مقدم نہ ہو. اس کے نام، اس کی صفات، وہ رحمان، وہ رحیم، جبار اور قہار، سمیع اور بصیر، حی اور قیوم، نفی اور اس بات کی کوئی رحمان نہیں سوائے اس رحمان، کوئی جبار اور قہار نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، نفی اور اس بات. کوئی عالم الغیب نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، کوئی رزاق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، کوئی داتا نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. یہ حق توحید ہے. جس کی توحید اس انداز سے ہوگی اسے شمار نصیب ہوگی. یہ قاعدہ توحید کا. تو نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ قیامت کی بنیاد کن خوش نصیبوں کی شفاعت کریں گے؟ فرمایا کہ جنہوں نے نام اللہ کا اقرار کیا دل کے اخلاص کے ساتھ، ایک حدیث میں صادقاً من قلبہ، سچے دل کے ساتھ، ایک حدیث میں مخلصاً، اخلاص کے ساتھ، ایک حدیث میں یقین کے ساتھ، ایک حدیث میں بغیر کسی شک کے. یہ ساری توحید کی شرائط ہے. اس قوت کے ساتھ اپنے اندر توحید پیدا کرو تاکہ یہ عظیم مقام شفاعت کا حاصل ہو سکے. ہم گناہگار ہیں سر، اور شفاعت ہماری ضرورت ہے. عقیدے پر محنت کرے، توحید پر محنت کرے، حتی یہ کوشش کرے گناہوں سے اجتناب ہو. کبیرہ گناہ جو ہے وہ اللہ کے غضب اور اس کے عذاب کا موجب بن سکتے ہیں، مگر توحید کی برکت سے شفاعت نصیب ہو. کتنی توحید، کتنا فہم. صحیح بخاری میں حدیث کے الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے حکم دے گا اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من الایمان. جاؤ جہنم میں ان بندوں کو جہنم سے نکال دو جنہوں نے دنیا میں اقرار کیا لا الہ الا اللہ کا، اور ان کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر توحید ہے. مگر توحید اسی فہم کے ساتھ جو آپ کو بتایا
نفی اس بات کے ساتھ. اس کے بغیر توحید مکمل ہے ہی نہیں سکتی. رب تعالیٰ ارحم الراحمین، اس کے پیار کا انداز اہل توحید کے لیے. اس سے دو باتیں ثابت ہو گئی. ایک ہے توحید کا اقرار زبان کے لیے ضروری، دوسرا دل میں بھی توحید ہے. دو باتیں ہیں. جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ اور اس کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر ایمان اور توحید، اس کو جنت سے نکال نہیں جائیں گے. اللہ کیوں کروائے گا؟ جہنم سے نکال دو ان لوگوں کو جنہوں نے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور فی قلبہ وزن برۃ من الایمان، اور اس کے دل میں ایک گندم کے دانے کے برابر ایمان نکالا جائے گا. پھر تیسری دفعہ اللہ فرمائے گا ان لوگوں کو بھی نکال دو جنہوں نے اس کلمے کا اقرار کیا اور ان کے دل میں ایک ذرے کے برابر توحید ہے، ذرے کے برابر ایمان. ذرہ سب میں چھوٹی چیز ہے، ذرہ جس سے چھوٹی کوئی چیز ہے ہی نہیں سکتی. اس ذرے کے برابر بھی توحید کا فہم ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب رہا سوا نہیں سکتی. لیکن بالآخر توحید کی برکت سے خواہ ذرہ کے برابر کی نہ ہو جہنم سے نکالا جائے گا. یہ قیامت کی شفاعت ہے. انبیاء شفاعت کریں گے، فرشتے شفاعت کریں گے. سب سے بڑے شافع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی امت کے لوگ بھی شفاعت کریں. بہت سے لوگ اللہ ان کو شفاعت کا علم دے. نبی اسلام کی حدیث ہے میری امت کے ایک بندے کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا جن کی تعداد بنی تمیم قبیلے سے زیادہ ہو. تو اللہ کے نبی کی شفاعت کا عالم کیا ہو. بہت بڑی برکت ہے یہ، بہت بڑی سعادت ہے یہ. نبی اسلام کے حدیث ہے خیر ربی، رب تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ دو میں سے ایک چیز لے لو. کیا؟ یا تو کہو میں آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کروں، آدھی امت جنت کا داخلہ دے دو، یا پھر شفاعت کروں. جو کہو میں مان لیتا ہوں. اللہ نے آپ کو اختیار دیا آدھی امت. امت کون سی؟ امت اجابت. امت کی دو قسمیں ہیں، امت دعوت اور امت اجابت. امت دعوت ساری امت میں کفار بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، مجوسی سارے اس میں شامل. اور امت اجابت کون ہے؟ جنہوں نے آپ پر ایمان لایا، آپ کی دعوت قبول کر لی. تو پوری امت اجابت شفاعت کے مستحق نہیں. آدھی امت اس میں سے آدھی. اللہ پاک کا فرمان ہے ایمان لانے والوں میں زیادہ تر شرک پر قائم ہے، دوسرے کے زیادہ تر. جو لوگ ایمان لا چکے ان میں بھی ان کو اب پٹولو، ان کے عقیدے کو کھنگالو، اکثر آپ کو مشرک ملے. تو ساری امتیں اجابت شفاعت کی مستحق نہیں ہے. کہو تو آدھی امت کو جنت میں داخلہ دے دو، تو پھر شفاعت لے لو. کہا کہ فخر کو شفاعت، میں نے شفاعت کا انتخاب کیا. بہت بڑا سہارا ہے یہ، بڑا قوی سبب ہے کامیابی کا، جس کے حصول کی محنت کرنی. محنت کی دو صورتیں، یعنی اعمال صالح ہو اور گناہوں سے اجتناب ہو اور بنیادی طور پر توحید کا فہم حاصل کیا جائے. علماء سے مستقل رابطہ ہو. توحید کیا ہے، توحید میں نفی کا کردار کیا ہے اور توحید میں اثبات کا کردار کیا ہے، پوری محنت ہو اور توحید سے قبول اور فہم. یہ تو مسئلہ شفاعت اختصار سے بہت سی باتیں میں چھوڑ دی. اب نبی علیہ السلام نے انس سے 3 مقامات کا ذکر کیا. یا تو مجھے پورے سراب کے پاس ڈھونڈنا، یا میزان کے پاس، یا حوض کوثر کے پاس. ان 3 مقامات کا تعین کیوں؟ اس لیے کہ پورے سراب اور میزان قیامت کے مراحل میں
سب سے خطرناک مرحلہ ہے. پل صراط کیا ہے؟ ایک ریزر سمجھے، ریزر، اس سے بھی تیز پل کو پھسلنے سے بچانے. کیونکہ لوگ وہاں بڑا وقت صرف کریں گے امور کرنے کے لیے. یہ مرور بقدر عمل ہوگا، بقدر نور ہوگا. اگر تیزی چاہیے، حدیث میں آنے کے بعد لوگ یوں گزرے میں پلک چمک، پلک ابھی نیچے ہے، ابھی آسمان تک پہنچ گئے. کچھ لوگ بجلی بھی تھا، اللہ ہمیں انہیں شامل فرما دے، بجلی کی طرح امور کر گئے. ایک لمحے میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہ تیزی کس بنا پر؟ اس تیزی کا قاعدہ کیا ہے؟ اس کا قاعدہ دنیا میں عمل کی تیزی، عمل کی سستی چھوڑ دو. صحیح مسلم میں نبی اسلام کا فرمان ہے، من ابطا عملہ نہ دوسرے کو اجازت ہو. آج جس کا عمل کمزور ہے، قیامت کے دن کوئی چیز، کوئی تعلق، کوئی مال حسب نصب اس کو تیز نہیں پلا سکے. آج عمل میں سست روی ہے، اس دن میں سست روی رہے. اس لیے قیامت کے دن کچھ لوگوں کے عمل اتنے کمزور ہوں گے وہ کھڑے نہیں ہو پائے، گھٹنے کے بل چلیں گے پل صراط پر، گھٹنے کے بل. کچھ لوگ اور کمزور ہوں گے، بار بار پھسلیں گے، بار بار گرنے کی کوشش کریں. کبھی ایک ہاتھ کا سہارا لے رہے، کبھی ایک پاؤں کا سہارا لے رہے. بڑا یہ گمبھیر مرحلہ. کبھی آپ وہاں کھڑے امت کی شفاعت کے لیے، امت کے لیے دعا کرنے کے. قاعدہ کیا ہے کامیابی کا؟ اگر چاہتے ہو کہ تیزی سے امور کر دیں تو آج عمل کی تیزی. نبی اسلام کے نہیں ہے جمہور الناس ہو رہا قدر نور ہے. لوگ اس پل کو امور کریں گے اپنے نور کے بقدر، نور کے بقدر. جتنا نور زیادہ ہوگا اتنی تیزی ہوگی. اور نور کس چیز کا ہوگا؟ دوسری حدیث میں جمہور الناس ہو رہا قدر اعمال ہے، وہ نور عمل کا ہوگا، نور عمل کا ہوگا. نبی اسلام کی حدیث ہے، من شاب شیبۃ الاسلام کان اللہ نور یوم القیامہ. بندہ اسلام پر چلتا رہے، عمل کرتے رہے، نمازیں روزے جاری رکھے حتیٰ کہ بوڑھا ہو گیا، اس کا ہر سفید بال جو ہے وہ قیامت کا نور بن جائے. ہر سفید بال قیامت کا نور بن جائے. اس کی قبر بھی روشن ہے، اس کی آخرت بھی روشن ہے. بعض علماء سلف کا قول ہے ایک سفید بال بھی آ گئے داڑھی سر میں، اسلام پر چلتے چلتے ایک سفید بال بھی بندے کی قبر کو روشن کرتے. اعمال صالحہ اور پل صراط پر گزرنا اس نور کا بقدر ہوگا، نور کی تیزی اور نور عمل سے ہوگا. یہ قاعدہ. دوسری بات ہے قدموں کا استقرار. پھسلے میں بنا قدم پھسلیں گے، ثابت قدمی کیسے ملے؟ ان قدموں کو پھسلنے سے کیسے بچائیں؟ اس کے لیے آج عقیدے کی پختگی، عقیدے کا ثبات، تیزی کے لیے عمل کی تیزی اور قدموں کو ثابت رکھنے کے لیے عقیدے کی پختگی، عقیدے کا ثبات، جس کی دلیل قرآن کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دے گا اہل ایمان کو دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی بالقول ثابت، قول ثابت کی برکت سے. قول ثابت کیا ہے؟ کہ میرے امت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن نبی اسلام نے آپ نے دعا کی کہ یا اللہ اس کو قرآن کی تفسیر سکھا دے، تفسیر قرآن کا ماہر بنا دے. تو فرماتے ہیں قول ثابت سے مراد لا الہ الا اللہ،
اس کلمے سے تعلق، اس کا فہم، اس کی محبت، کثرت سے اس کا ذکر، ہمارا یہ تعلق اگر ہوگا، عقیدہ ٹھوس ہوگا، توحید میں گونج ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ہر مقام پر ثابت قدمی عطا ہوگا۔ تو پورے صراط پر دو ضرورتیں ہماری، ہمیں پیروی چاہیے اس کے لیے عمل کی پیروی، ہمیں قدموں کا ثبات چاہیے اس کے لیے عقیدے کی پختگی اور توحید کی مضبوطی۔ یہ مرحلے کی خطورت کہ سب سے پہلے مجھے پورے صراط کے پاس تلاش کرنا، وہاں نہ ملے وہ میزان جہاں اعمال تولے جائیں گے وہاں تلاش کرنا۔ مانا یہ بھی خطرناک مرحلہ جہاں میزان قائم ہو، اعمال تولے جائیں گے، خطرناک مرحلہ، اس کی تیاری کیسے کریں؟ حدیث سے اشارہ مل گیا، خطرناک گھڑی ہے، خطرناک مرحلہ، تو میزان کیا ہے، اس کی تیاری کیسے کریں؟ دیکھیں قیامت کے دن اعمال کا حساب دو مرحلوں کے ساتھ ہوگا، دو مرحلے، ایک اعمال کی گنتی، دوسرا اعمال کا وزن۔ اعمال گنے گئے، 50 سال آپ کی عمر تھی اور 5 نمازیں روزانہ فرض تھی، نمازیں پوری کرو، 30 روزے 4 سال وہ پورے کرو، اتنا مال تمہیں دیا گیا، اللہ کو ایک پیسہ یاد ہوگا، اتنے مال کتنی زکات بنتی تھی، زکات پوری کرو۔ اعمال کی گنتی ہو رہی، گنتی ہو گئی، دو نتیجے، یا تو گنتی مکمل نہیں، نمازیں پوری نہیں، روزے پورے نہیں، زکات پوری نہیں، بندہ ناکام ہوگا۔ اور اگر گنتی پوری ہے، زکات بھی پوری ہے، روزے بھی پورے ہیں، نمازیں بھی پوری ہے، اگلا مرحلہ چلو میزان کے پاس چلو، ان اعمال کو تولو۔ کیوں تولو؟ دو چیزیں چیک کرنے کے لیے جو نبی اسلام کی حدیث سے ثابت ہوتی ہے، ایک انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کی قبولیت جو ہے وہ انسان کی نیت پر ہے، نیت کے اخلاص پر ہے۔ اب دیکھو نمازیں تو پڑھی اس نے، روزے بھی رکھے، زکاتیں بھی دی، صدقات بھی دیے، حج بھی کیے، اب دیکھو ان اعمال میں اخلاص تھا یا نہیں تھا، ریاکار تو نہیں تھا، یہ کام دکھانے کے لیے نہیں کرتا تھا، اخلاص چیک کرو۔ اور دوسرا معیار کیا ہے؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اس بندے نے عمل کیا، اس عمل پر ہمارا ٹھپا نہ ہو، ہماری تصدیق اس کو حاصل نہ ہو مرتے۔ یہ دو چیزیں عمل کا معیار ہے، جن میں کامیاب ہے۔ اب معیار کو چیک کرو، انسان اعمال میں اخلاص ہے یا ریاکاری، سنت کی مطابقت نہیں، سنت کی مخالفت ہے، عمل کس بنیاد پر کرتا تھا؟ دو بنیادیں ہیں، یہ تو اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور یا پھر باپ دادا قوم برادری کا طریقہ، اپنے پیروں کا اماموں کا طریقہ۔ یہ دین نہیں، دینی ذوق نہیں، دین کا ذوق ایک ہی ہے، ہر عمل میں اللہ کے پیغمبر کا طریقہ، وہ طریقہ موجود ہے، عمل کا بدل بنے گا، وہ طریقہ موجود نہیں ہے، عمل برباد اور بیکار، بڑا خطرناک۔ گنتی کے مرحلے میں کامیاب ہونے والے اکثر لوگ یہاں گر جائیں گے، ان کے عمل کے اخلاص سے خالی ہوں گے یا پیغمبر کی سنت کی اتباع سے خالی ہوں گے۔ یہاں بھی اللہ کے نبی شفاعت کرے، یہ میزان اور پلے صراط دونوں قریب قریب ہے، یہاں میزان ہے اور یہاں پلے صراط، یہاں کامیاب ہو گئے آگے پل سے گزرے، اس کو عبور کرنا پڑے گا۔ یہ دو مرحلے، یا میں تمہیں پورے صراط میں ملوں گا یا میزان میں ملوں گا، یا پھر تیسرا مقام ہو گا کوثر، وہاں کیوں ملوں گا؟ وہ آپ کا ہوگا۔ اب امت کو آپ نے جام کوثر پیش کرنے، بہت بڑی سعادت اور قیامت کی بہت بڑی نعمت میدان محشر، جہاں سورج 1 میل کے فاصلے پر ہو، یقیناً ہاں ضرورت ہوگی، سائے کی بھی ضرورت ہوگی، ایک ایسے ٹھنڈے محروب کی
پانی کی جو انسان کو حرارت سے بچا، عرش کا سایہ ظاہری ٹھنڈک مہیا کرے گا، اور حوض کوثر کا پانی اندر بھی ٹھنڈک مہیا کرے گا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس کو قیامت کے دن محشر کے میدان میں ایک گھونٹ حوض کوثر کا مل گیا، اسے جنت کے داخلے میں پیاس ملی، جو کہ آپ کا حوض ہے۔ آپ کا فرمان انی فرق میرے حوض، میں حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کروں گا۔ یہ بات آپ صحابہ کی فرما کر کے، صحابہ جائیں گے جام کوثر پیش ہو گے، یہ پانی ہمیں کیسے نصیب ہے؟ پانی ایک ہی ہے پورے میدان محشر میں، کوئی پانی نہیں، کوئی سبیل نہیں، کوئی کنواں نہیں، کوئی چشمہ نہیں، صرف اللہ کے نبی کا حوض بس۔ آج پڑھو اور سمجھو اس حوض کوثر کے جام کی قیمت کیا ہے، وہ قیمت تیار کرو۔ وہ قیمت کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کچھ لوگ جائیں گے حوض کوثر کے بڑے خوش، آگے بڑھتے جائیں، ان کے وجود میں آواز چمک رہے، اچانک جبریل امین آئیں گے، ان کو گرفتار کریں گے، آگے بڑھنے سے روک دیں گے۔ آپ فرمائیں گے امت ہی میری امت ہے، کیوں روکا گیا ہے؟ ان کو آنے دو، کیونکہ ان کی آواز بھی چمک رہے، چہرے چمک رہے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہیں، میری امت ہے۔ ادائے بجلی کا چمک تو میری امت کی علامت ہے، کیوں روکا گیا ہے؟ یہ وقتی طور پہ خوش کیا گیا، یہ بھی نفسیاتی بات ہوتی، خوش کیا گیا، بجلی کی آواز چمک رہے، جب گرفتار کر لیا گیا اب یہ روشنی ختم ہو گئی، ان کا انجام سامنے آ گیا۔ جبریل کہیں گے انک لا تدری ما حدث بعدک، آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعتیں جاری ہیں، بدعت ہی ٹولہ ہے، بدعت اپنانے والا، بدعت پر عمل کرنے والا۔ قرآن موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں، اللہ کے پیغمبر کی مبارک سنت موجود ہے، پھر بھی بدعت، نئے نئے طریقے، نئے نئے راستے۔ اللہ کے نبی سنے کہ بدعتی لوگ امت کی شفاعت کے حریص اس موقع پر فرمائیں گے سوقن لمن غیر بعدی، جن لوگوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کیا انہیں مجھ سے دور ہٹا دو، میں نظروں سے دور کر دو۔ تو حوض کوثر کا جام نصیب ہو، تیاری کیا کرنی؟ اللہ کی حبیب کی اتباع کرنی ہے اور بدعات سے اپنے آپ کو بچانا۔ بدعات کا راستہ مہلک ہے، ہلاکت کا گلا ہے، وقتی طور پر اللہ خوشی دے گا، آزاد نہیں چلے گئے، لیکن پھر زمین آ گئے پکڑ لیں، گرفتار کر دیں، بیچ میں دیوار حائل ہو جائے گا، آگے بڑھ نہیں سکیں گے، جا نہیں سکیں گے۔ کیوں؟ بدعتی لوگ تھے، کتنی بڑی شقاوت بڑی وسیع ہے۔ تو قرآن موجود ہے، حدیث موجود، اللہ کے پیغمبر کی سنتیں موجود ہیں، فرامین موجود ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں، توجہ کس طرف ہے؟ بدعات کی طرف، خرافات کی طرف۔ کچھ لوگوں پر حیرت ہوتی ہے، جو کام کریں تو بدعت پر قائم، سننے سے ایک طرف نفرت، سننے سے ان کو دوری۔ یہ پورے یہ حوض کوثر کا مرحلہ، یہاں کی کامیابی نبی اسلام کی اتباع پر قائم، اتباع بڑا طبقہ جو فقط کفیت ابن مسعود کا قول، اتباع کرو، پیروی کرو نبی اسلام کی، اور نئے نئے راستے اپنانے کی کوشش نہ کرو، نئے راستے ایجاد کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تو بندہ سب سے بڑا مجرم ہے جو نئے راستے اپناتا ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اللہ نے دین مکمل کر دیا۔ مکمل کا معنی یہ اس میں اور کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی ایک نقطہ بھی گنجائش نہیں، ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی کسی شے کی گنجائش نہیں، میں نے مکمل کر دی، میرا دعویٰ اس کا مکمل کرتا، مگر بدعتی نئی نئی چیزیں داخل کر کے، میں نے سوچے چھوڑ کے، میں نے مثال نکال کر اللہ کے دعوے کو کردار ہے، مکمل کہیں، مکمل تو ہم کر رہے ہیں، انہیں مکمل کہا کی، اس سے بڑی بغاوت ہو سکتی، اس سے بڑا شقی اور بدبخت انسان ہو سکتا۔ اللہ ہمارا دین مکمل ہے، بدعتی کہتا مکمل نہیں، اللہ ہمارا
ہر وہ چیز جو خیر ہے میں نے دے دی، جدھر بھی کہتا نہیں بہت سی خیر ہم دے رہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنی جرت سے باتیں کر رہے، اس سے بڑا بدبخت انسان ہو سکتا ہے؟ محروم اور دین سے دور نبی اسلام یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا کسی بدعت انسان کی توبہ قبول کرنے سے، توبہ بھی قبول نہیں، جب تک بدعت پر قائم توبہ قبول نہیں، تو ہر مرحلے پر کامیابی کا اصول موجود ہو، یہ پہلے فراق پر آپ نے اپنے آپ کو کیسے بچانا، کیا اصول شریعت میں دیے، مرحلہ نظام میں اصول میں دیے شریعت میں، ان کو اپنانا، اور کیسے جس کے جان کی سب کو ضرورت ہے، ورنہ قیامت کے سورج کا ہم مقابلہ نہیں کر سکیں، اس تپش کو برداشت نہیں کر سکیں گے، جن کو سورج سے پسینہ آئے گا، اتنا خوفناک پسینہ، وہ دعا کریں کہ اللہ رحمہ النار، کہ یا اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے، اس پسینے سے بچا دے۔ بچاؤ ممکن ہے، اللہ کے عرش کا سایہ حاصل ہو سکتا ہے، ہونے کو کا پانی مل سکتا ہے، مگر یہ اصول اور قاعدے انہیں اپنائے، ان قواعد پر عمل کرے تاکہ ساری سعادتیں میسر آ جائے۔ یہ خلاصہ کلام جو حدیث ہم نے پیش کی جناب انس کی الترغیب و ترغیب کے حوالے سے، اس میں دو مسائل ہم نے لیے، ایک نفع شفاعت اور اس کی حقیقت، یہ کس کا حق ہے، خلاصہ یہ کہ اہل توحید کا حق ہے بس، اور کوئی بندہ شفاعت کا مستحق نہیں ہو سکتا، اور شفاعت جو اہل توحید کا حق ہے تو وہ توحید پر محنت کرے، اور توحید کے تعلق سے یہ اہم نقطہ ہم نے واضح کر دیا کہ توحید کی تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک نفی اور اثبات کا معنی شامل ہے۔ عقیدہ توحید کا آغاز نفی سے ہوتا ہے، اختتام اثبات بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ رب ہے اور کوئی رب نہیں، اللہ معبود ہے اور کوئی معبود نہیں، نفی اور اثبات ساتھ ساتھ، یہ فہم اگر ایک ذرے کے برابر بھی ہے کامیابی ممکن، اور اگر یہ فہم موجود نہیں ہے تو میرے بھائی کلمہ طیبہ کی 10,000 میں تصویر پھیر کرے ہوئے گا، کوئی فائدہ نہیں، فہم کے بغیر کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کی توحید کی گواہی کائنات کی سب سے بڑی گواہی ہے، علم کے بغیر قابل قبول نہیں، فہم لو اس کا۔ اور تیسرے دو نقطے اور جو ہم نے عرض کیے کہ نبی رسول نے 3 مقامات کا تعین کیا، بڑے ہولناک ہیں، بڑے خطرناک ہیں، وہاں کی نجات اور کامیابی کے لیے قواعد موجود ہیں، یہ شریعت کی برکات ہے، ان قواعد پر محنت کرو، ان قواعد کو سمجھو، ان کو اپناؤ تاکہ خود یہ کامیابی ممکن ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ توفیق کا سوال ہے، توفیق کی سزا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کامیاب بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ ہم کو توحید کا فہم عطا فرمائے، اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اور ہمارے سارے خاندان پوری جو ہمارے تعلق دار ہیں اللہ ان کو شرک سے بچائے، بدعت سے بچائے، اور صحیح توحید و سنت کا راز کرنا تعالیٰ اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔